پیارے دیوانوں، عبادت اپنی ذمہ ہے، عبادت آپ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد جسے کہتے ہیں، جو جتنی ذمہ داریاں ہیں آپ پر، والدین کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی پورا کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شب برات، اصل بات یہیں پر آغاز ہوئی کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والوں پر نزل رحمت تک نہیں فرماتا۔ اس بات کو لکھ کر اٹھیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شب برات کا ماہ مگن ہے۔ اللہ عز و جل غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع تک یہ اعلان کرتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو، آج کی رات میں ہم تمہیں تمام تر چیزیں عطا کریں گے جو جائز ہے، لیکن قید کر کر بتایا کہ ان اصحاب کی مغفرت نہیں ہوگی، ان اصحاب پر اللہ نظر رحمت تک نہیں فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنا سہنا مسلمان سے جدا ہے، مسلمان سے جدا ہے۔ ہم صرف زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام مسلمان ہو کر، مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ اسلام والے نہ بنیں، لیکن ہم مسلمان نام کے مسلمان۔ آپ دیکھیں ہمارے بستیوں میں نمازوں کا جو وقت ہوتا ہے، آپ نماز فجر کا دیکھیں، آپ دورہ کریں شہر کی جو مساجد ہے، آپ کو ایک صف ملے گی، دو صف ملے گی، لیکن اس کے برعکس جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، عید الفطر کا موقع آتا ہے، مسجدیں بڑھ جاتی ہیں، عیدگاہ بڑھ جاتا ہے، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ عیدین کا مسئلہ الگ ہے، عیدین کی نماز فرض نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ نمازیں جو ہے وہ فرض ہے، عید کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں۔ تو حاضرین، آج شب برات ہے، شب برات میں بہت سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک اہتمام یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم قبرستان جایا کرتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ تو آقا علیہ السلام شب برات قبرستان جا کر بتا رہے ہیں، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب عید کا موقع آتا ہے تو تم زندوں سے تو مل لیتے ہو، لیکن جب شب برات آتی ہے تو اپنے مرحومین سے بھی ملنا چاہیے، ضروری ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی تعلیم ہے، ان کا پیغام ہے۔ تو حاضرین محترم، جب ہمارے خاندان سے، ہمارے گھر سے جب کوئی انتقال کرتا ہے، ہم اسے صرف 40 دن تک یاد کرتے ہیں، ایک زیارت کی شکل میں، ایک 10ویں کی شکل میں، 20ویں کی شکل میں، 40ویں کی شکل میں، اس کے بعد ختم، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جمعہ حاصل ہوتے ہیں، پھر جمعہ کے حاصل ہونا پھر ختم ہوتا ہے، کاروبار کی مصروف ترین لوگ ہیں۔ تو حاضرین محترم، انسان جب مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، نیک اعمال کو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کرے کیا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دی کہ جب تم اپنے مرحومین کے لیے کچھ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے کیا کریں؟ ایصال ثواب کریں۔ مثال کے طور پر درود پاک پڑھیں، درود پاک ان کے لیے ایصال کریں، ایصال یعنی پہنچائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن ان کو پہنچائے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے قبرستان جایا نہیں کرتے، حاضرین قبرستان جانا چاہیے، اس سے
آپ کا دل نرم ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل مجھے یہاں پر آنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو بھول جاتے ہیں نا کہ مرنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قبرستان نہیں جاتے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج میرا بڑا بھائی، آج میرے والدین آرام کر رہے، سو رہے، کل میری باری ہے، کل میری باری ہے. اور ایک بات یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا، آپ اگر اپنے والدین کی قبر پر حاضری دیں گے تو کل جب آپ مریں گے آپ کی اولاد بھی آپ کی قبر پر حاضری دے گی. اگر آپ کے والدین کی قبر پر یا رشتہ داروں کی بات نہیں کرتے، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن اگر والدین کی قبر پر اگر آپ حاضری دیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی قبر پر حاضری دے گی. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے ہمیشہ دیکھتے ہیں. بچے سنتے نہیں ہیں، آپ بولو نہیں سنیں گے، بچے دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ بڑے کر رہے ہیں کیا. آپ جب اپنی والدین کی قبر پر حاضری دیں گے نا، جب آپ کریں گے نا تو آپ دیکھنا آپ کی اولاد بھی آپ کی قبر پر آئے. اس لیے کہ بچے آپ کو دیکھیں. لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے پیغام، آپ قبرستان جا کر دیکھیں، بہت ساری قبریں ایسی ہیں کہ کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں. جب آپ قبرستان میں قدم رکھتے ہیں نا تو جو آپ کے رشتے دار ہیں، جو بھی ہیں، انہیں بہت سکون ملتا ہے، انہیں بہت سکون ملتا ہے. یہ میری الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دیے. مردہ جو ہے آپ کی آواز کو بھی سنتا ہے. آپ جو ایثار کرتے ہیں انہیں، وہ پہنچتا ہے اور اس کے مقام کو بلند کیا جاتا ہے. آپ اس کے مقام کو بلند کیا جاتا ہے. تو بات ذہن نشین رکھیں کہ والدین کا انتقال ہو یا کسی کا بھی انتقال ہو، ایثار ثواب کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ایثار ثواب کرتے رہنا چاہیے. تو شب برات یہ پیغام دے رہی ہے، سکھا رہی ہے، مصطفیٰ کی تعلیم بتا رہی ہے. شب برات اپنے مردوں کے پاس بھی جاؤ، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار بندوں کو شعبان کا مہینہ عطا کیا اور مہینہ عطا کرنے کے بعد آج کی اس بابرکت رات بھی عطا کی ہے. اور آج کی رات غروب آفتاب سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رب کریم کی بارگاہ میں آپ جو دعا مانگیں گے اللہ کریم اس دعا کو یقیناً قبول کرے گا. تو آج کی رات کرے کیا؟ قیام کرے، عبادت کرے، توبہ و استغفار کرے، درود پاک پڑھے. پھر صبح روزہ اگر رکھ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں. یہ تمام چیزوں کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو حاضرین محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کریم جیسا نبی عطا کیا اور مسلمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا. یہ بہت کرم والی بات ہے. ہم غور نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہسپتال میں پریشان ہیں، ان کے حق میں دعا کریں. آپ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، آج دعا کریں. رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، آج دعا کریں. والدین کی مغفرت چاہتے ہیں، آج دعا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار بندوں کو مقدس راتیں عطا کیا ہے، نعمت ملی ہے. اب ہم اس کی نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ وقت کچھ گھنٹوں کا ہے، پھر کل سے دوسرے دن کا آغاز ہو اور پھر ہمیں پتا بھی نہیں شعبان پھر آئے گا، ماہ شب برات پھر آئے گی، لیکن گارنٹی نہیں کہ آپ ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے. کوئی ہمارے لیے بھی قبر پر آ رہا ہوگا، اس کی بھی گارنٹی نہیں. اس لیے جو چیز مل رہی ہے اسے نعمت سمجھیں اور اپنے دین کی بارگاہ میں دعا کریں. بس یہی کہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا سننے اور سنانے سے زیادہ اپنی ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کہنے اور سننے کی جو کچھ بھی غلطی ہے اللہ اسے معاف فرمائیں. یا آمین. یہ جو اہتمام کیا ہے اس محلے کے نوجوانوں کی جو خواہش ہے ہماری جلسے کے حوالے سے
کہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان سننے کے حوالے سے جو حضرات نے اہتمام کیے مالک اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا العالمین اہل اسلام کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا العالمین ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر چکے مالک ان کی بھی حساب و کتاب مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے والدین حیات ہے مالک انہیں لمبی عمر عطا فرما، انہیں حیات خضر عطا فرما، لیکن جن کے والدین انتقال کر چکے مالک ان کی بے حساب و کتاب مغفرت فرما۔ یا العالمین بالخصوص اس محلے سے جتنے حضرات کا انتقال ہوا مالک ان کے لیے خاص طور پر اس جگہ سے تیرے مقدس گھر سے مالک دعا کر رہے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا العالمین اہل اسلام کے تمام مرحومین کی قبروں کو اپنے نور سے منور و مجلہ فرما، سب کی قبروں کو اپنے نور کی برسات سے مالا مال فرما۔ یا العالمین اہل اسلام کے تمام مرحومین کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، مالک اہل اسلام کے تمام مرحومین کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، پل صراط کے عذاب سے محفوظ فرما، مالک جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تیرا عذاب سخت ترین ہے مالک، ہم گنہگار بندے برداشت نہیں کر سکتے۔ جو مسلمان بندے مالک تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان تمام مرحومین کی بے حساب و کتاب مغفرت فرما، ان جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرما، ان جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرما۔ یا العالمین ہمارے کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اگر اس میں کچھ ریاکاری ہے مالک اسے معاف فرما، اسے درگزر فرما، تو دلوں کے حال کو بخوبی جانتا ہے مالک، ہماری تمام جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا العالمین اس محفل میں جتنے حضرات حاصل ہیں مالک ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما، ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، مالک رزق حلال کھانے کمانے کھلانے کی توفیق عطا فرما، مالک حرام لقمے سے محفوظ فرما، حرام سوچ سے محفوظ فرما، جو کچھ بھی عطا کر رہا ہے مالک وہ حلال طریقے سے عطا فرما۔ یا العالمین یہاں پر جتنے حضرات نوجوان بیٹھے مالک ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، جو حضرات ضعیف حضرات بیٹھے مالک ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، ان کی بلکہ اس محفل میں جتنے حضرات حاضر ہیں اس محلے میں جتنے حضرات رہتے مالک تمام کو شفا علاج والی زندگی عطا فرما۔ یا العالمین یا العالمین ہم اس محفل حضرات ہم اس محفل میں جتنے حضرات حاضر ہیں مالک ہم سب کی جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ ہسپتال میں جتنے لوگ مالک پریشان حال ہیں مالک اپنی بیماری کو لے کر جو پریشان ہے مالک تیری بارگاہ میں آج دعا دے مالک، ہم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے مالک سب کی نس نس کی بیماری کو دور فرما، کرم فرما، رحم فرما مالک، ہم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین اس محلے کے نوجوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما، جو اہتمام کیے مالک جو خواہش کیے مالک ان کی خواہشات کو سربلندی عطا فرما۔ یا العالمین دین کا ان سے کام لے، یا العالمین دین کا ان سے کام لے، یا العالمین خصوص ابو سبحان صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، جو مسجد کے متولی ہے مالک مسجد کی خدمت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے مالک ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اور یا العالمین میرے استاد محترم عبد العلی صدیقی حفظہ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما، انہیں نظر بد سے محفوظ فرما، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تعطیل عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بفضل اللہ تعالی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام